السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سماء اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہماری تخلیق مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان کے اندر کی، اور ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، اور اسی کڑی کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ میرے دوستو، ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ میرے دوستو، ہم انسان ہیں، اور انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ معصوم اگر کوئی ہے تو وہ نبی ہیں، اور نبی کے علاوہ کوئی معصوم خطا نہیں ہے۔ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہے اور ہوتی رہتی ہیں۔ جب غلطی ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو۔ تو میرے دوستو، گناہ اگر ہو جاتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہوں کی توبہ کرے، اور جو توبہ کرتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب فی اليوم اکثر من 70 مرہ، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور میں دن کے اندر 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، غلطیاں ان سے نہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دن رات میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ آج ہمارا معمول ایسا ہے، ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن ہم گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بندہ جب گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
ہمیں چاہیے کوئی بھی آدمی اگر گناہ کا کام کر لے تو اسے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو گناہ کو مٹا کر خواہ کر دیتا ہے، گناہ کے بعد وہ نیکی کرے، یا گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی سے بدل دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے اور اس گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے، یا اس گناہ کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو، توبہ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے، نیکی میں بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کا سورہ فرقان کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ایسے لوگوں کی خطائیں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ تو میرے دوستو، اگر کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے تو دو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یا تو اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، یا پھر اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائی میں تبدیل کر دیتا ہے، اچھائی میں تبدیل کر دیتا ہے، گناہ کو، برائی کو اچھائی سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے، اغر بن یسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، رواہ مسلم۔ میں نے ابھی بخاری کی حدیث پڑھی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو توبہ کرو، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ واستغفروہ، اللہ تبارک کے طرف، تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اور استغفار کرو۔ فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں دن میں 100 مرتبہ سے جو ہے توبہ کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ ہم اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم لوگ گناہ کا کام ہم سے ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بھی گناہ کر لیتے ہیں، یا بڑا بڑا بھی ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے توبہ استغفار کیا؟ کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا؟ ہمارا گناہ ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن ہمارا گناہ اتنا ہے، گناہ کا انبار ہے، احساس نہیں ہے۔ آپ نے گناہ کا کام کیا، توبہ استغفار نہیں کیا۔ اس لیے میرا بھائیو، کوئی بھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریبانزاری کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گناہ سے بچائے۔ میرے بھائیوں، علماء کا کہنا یہ ہے کہ انسان اگر گناہ کا کام کرتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اسے توبہ کرنا چاہیے۔ اگر گناہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ اور بندے ہی کے درمیان ہے تو کسی دوسرے بندے کے متعلق نہیں، تو ایسے گناہ کے لیے توبہ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جو گناہ کا کام آپ سے ہو گیا ہے اس گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، دوری اختیار کر لیں۔ وہ یہ سوچیں کہ یہ گناہ جو ہم سے ہوا ہے آئندہ یہ گناہ نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے جو گناہ کا کام یہ کیا ہے اس گناہ پر آپ نادم ہو، شرمندگی آپ کو ہو، شرمندگی کا احساس ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ پختہ عزم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ ہم اس کام سے کی طرف لوٹیں گے نہیں، ہم اس کام کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، گناہ کا کام کرتا ہے تو توبہ قبول ہونے کے لیے 3 شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پر نادم ہو کہ یہ کام جو ہم سے ہو گیا ہے انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگا، ہمیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے اور میں شرمندہ ہوں۔ تیسرا، پختہ عزم کر لے کہ آئندہ دوبارہ یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ لیکن اگر گناہ کا تعلق بندے سے ہے تو پھر ایسا ہوگا کہ اگر آپ کو بندے سے معافی مانگنی ہوگی۔ اگر کسی کو آپ نے مارا ہوگا تو اس سے آپ کو معافی طلب کرنی ہوگی، یا کسی کا کام بےایمانی کر لی ہے آپ کو، وہ چیز کو آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ تو
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے گناہ کا تو آپ کے لیے اس کے لیے توبہ قبول ہونے کے لیے 3 شرط ہے. لیکن اگر انسان سے تعلق اس کا ہے تو 3 شرط کے علاوہ ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ اسے اس آدمی سے کے پاس جا کر کے اپنی گناہوں کی معافی، اپنے کیے کی پر پچھتاوا کرنا ہوگا اور اس سے معافی مانگنی ہوگی. تو میں بتلا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے. تو ہم کتنا استغفار کرتے ہیں؟ ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے، لیکن کبھی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اپنے کیے پر پچھتاوا ہوئیں اور اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں اور آئندہ اس کام کو چھوڑنے کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. تو تمام انسانوں پر واجب ہے کہ وہ توبہ کرے. گناہ اگر کر لیتا ہے تو توبہ کرے. اسی طریقے سے توبہ کے قبول ہونے کے لیے اخلاص شرط ہے. جو شخص غیر اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دے، جیسے کسی کے مال کی حرص و لالچ کی وجہ سے یا لوگوں کے آڑ دلانے کی وجہ سے کوئی گناہ چھوڑتا ہے، یا اس گناہ سے عاجز ہے، کر نہیں پا رہا ہے تب چھوڑ رہا ہے، یا کسی مخلوق کے ڈر سے، انسان کے ڈر سے وہ گناہ چھوڑ رہا ہے، ان تمام صورتوں میں توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے توبہ کے لیے شرط ہے کہ اخلاص، خالص نیت ہو. اس کے بعد ہی کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کے ڈر سے نہیں، کسی کے خوف سے نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر گناہ کو چھوڑتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی. اور یہ بھی کہ وہ اللہ کی رضا طلب کر رہا ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ گناہ کو چھوڑ دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس وجہ سے ہم گناہ چھوڑ رہے ہیں، تو انشاءاللہ توبہ قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارا دل کج ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو، تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ مسلم کی روایت ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے اور گناہ کام کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ جو کسی جنگل میں اپنی سواری پر سوار ہو کے جاتا ہے، اچانک کہیں آرام کرنے کے لیے سواری کو روکتا ہے اور وہ کسی سائے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اور اس کا سواری جس پر وہ سامان لگا ہوا تھا، وہ کھانے پینے کا سامان، وہ سواری کھو جاتی ہے. اب اس کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. آنکھ لگنے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو تلاشتا ہے سواری کو، تلاشتا ہے سواری نہیں ہے. لاکھ تلاشے بےشیار کے بعد کہیں نہیں ملا. پھر تھکا ہوا وہ آدمی آ کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. اتنے میں آنکھ لگ جاتی ہے. پھر آنکھ جب کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ اس کا وہ سوار، وہ اونٹنی سامنے کھڑی ہے، اس پر سارا سامان موجود ہے. تو وہ آدمی مارے خوشی کے وہ کہہ اٹھتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، کیا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. یعنی خوشی میں اسے یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ تو اللہ ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ آدمی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. خوشی کے مارے کہا کہ کتنی خوشی ہوتی ہے اس آدمی کو اس چٹیل میدان میں سواری ملنے کی وجہ سے کہ وہ آدمی خوشی کے مارے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ انت عبدی وانا ربک، کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے ہوتی ہے جو بندہ گناہ کا کام کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے.
تو میرے بھائیوں کوئی بھی گناہ ہم سے اگر ہو جائے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے گناہ کا کام ہو گیا ہے، انشاءاللہ میں ہر مقدور یہ کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی گناہ کا کام نہ ہونے پائے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، اللہ کتنا بڑا مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، حدیث کے اندر ہے، عن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، رواہ مسلم۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن میں سیاہ کاری کرنے والے، دن میں غلط کام کرنے والے، دن میں گناہ کا کام کرنے والے توبہ کر لیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن میں اگر گناہ کا کام کسی سے ہو گیا ہے تو وہ توبہ کر لے، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ کو دن میں پھیلاتا ہے، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں کوئی آدمی گناہ کا کام کر لیتا ہے، کوئی آدمی سیاہ کاری کر لیتا ہے، تو وہ آدمی دن کے اجالے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے کہ اللہ رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں ہم سے گناہ کا کام ہو گیا ہے، اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ میرے دوستو یہ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں حتی تطلع الشمس من مغربها، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن تک کرے گا جب تک کہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نہ طلوع ہونے لگ جائے، یعنی قیامت کے دن صبح تک، قیامت کے صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے، دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے، رات میں توبہ گناہ کا کام کرنے والے دن کے اجالے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، اور دن کے اندر اجالے میں گناہ کا کام کرنے والے رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، اللہ ہاتھ پھیلائے ہوا ہے، او میرے بندے آؤ اپنے گناہوں سے بخشش مانگ لو، اپنے گناہوں کی بخشائش کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، لیکن بندہ ایسا ہٹ دھرم ہے، ایسا ڈھیٹ بن گیا ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتا کہ اللہ ہم سے گناہ کا کام ہو گیا ہے، ہم سے گناہ کا کام سرزد ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ کو تو معاف کر لے۔ میرے بھائیوں کتنی ہی بڑی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ دوسرے حدیث کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے؟ توبہ کا دروازہ جب اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے لگ جائے، یعنی مغرب پچھم سے سورج طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قائم ہونا۔ تو میرے بھائیوں یہ توبہ، اگر آپ گناہ کا کام کر لیے ہیں تو توبہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ بخشے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم نہیں کرے تو پھر یہ صفت کیا ہے؟ غفور اللہ بخشنے والا ہے، رحیم اللہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں تو ہم سے اگر گناہ کا کام ہو جا رہا ہے یا ہو گیا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ غفور رحیم ہے, اللہ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. اللہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جو گناہ کا کام آپ نے کیا ہے اس پر آپ یہ عزم کر لیں کہ آئندہ کبھی نہیں کریں گے, اور آپ شرمندہ ہوں, اور اسی طریقے سے آپ پختہ ارادہ کر لیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی طریقے سے عبدالرحمن بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, روایت کرتے ہیں, قال ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسا کہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ عز وجل, بے شک اللہ تبارک و تعالی, یقبل توبۃ العبد, بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے, ما لم یغرر, جب تک کہ نظر کی حالت کو نہ پہنچ جائے. یعنی جان کنی کا عالم, جب جان آدمی حالت میں پہنچتا ہے, نکالتے رہتا ہے فرشتہ, اس سے پہلے تک, یعنی جان کنی کے عالم ہونے سے پہلے تک اگر وہ توبہ کو کرتا ہے, گناہوں سے معافی مانگتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن جب جہاں کنی کا عالم ہو جائے, روح نکلنے لگ جائے جسم سے, اور ایسے وقت میں وہ گناہ توبہ کرے, تو وہ توبہ قبول نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا چھوٹ دیا ہے. توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا, توبہ کا دروازہ بند ہے, اور اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج پچھم سے نہ نکل آئے. یہ انسان کے لیے خاص یہ عام ہے, عام یہ حکم ہے کہ جب تک سورج پچھم سے نہ طلوع ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. لیکن انسان کے لیے خاص, انسان کے لیے, جو انسان ہے اپنا گناہ کیا کرتا ہے, تو اس کی جان جب تک جان کرنے کو نہ پہنچے, اس وقت اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. تو میرے بھائیوں, توبہ ہم کریں, کیونکہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اور انسانوں کو چاہیے کہ گناہ کا کام اگر ہو جائے تو توبہ کرے. اور مان لیجیے کسی آدمی کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے, یہ کون سا ہے, پہلے تو لوگوں سے پوچھیں کہ یہ کام صحیح ہے یا نہ صحیح ہے. اگر جس چیز کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں ہے تو ایک دوسرے سے پوچھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. کسی مسئلے کا تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تم اس سے پوچھ لیا کرو, وہ تم کو صحیح بات بتائیں گے. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گناہ کتنا ہی کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک آدمی, ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے, ایک نہیں 99 قتل کیے تھے. اور اس زمین پر جو راہب تھا, پادری تھا, اس وقت کے جو عالم تھا, اس سے پوچھا کہ بھائی میں نے 99 خون کر دیا ہے, 99 خون کر دیا ہے, کیا میری بخشائش ہوگی؟ راہب نے کہا کہ 99 خون اگر تم کر دیے ہو تو تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگا؟ چنانچہ اس آدمی نے اس راہب کو بھی مار دیا, اب 99 کی جگہ پر 100 خون کر دیا. دیکھیے, گناہ اگر کر لیتا ہے آدمی تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے. اس آدمی نے 99 خون کیا اور ایک عالم سے پوچھا کہ میں نے 99 خون کر دیا ہے کہ کیا میرے لیے توبہ ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا کہ 99 خون کرنے کے بعد کوئی توبہ نہیں ہے. چنانچہ اس نے بھی قتل کر دیا, اس کو بھی قتل کر دیا, اس راہب کو بھی مار دیا. پھر خیال آیا, پھر اس نے پوچھا ایک آدمی سے کہ سب سے بڑا عالم تھا, کہ یہ بتاؤ کہ میں نے 100 خون کر دیا ہے, 100 خون کر دیا ہے, یہ 100 خون کرنا گناہ کا کام ہے, میں نے کر دیا ہے, کیا میری بخشائش ہوگی؟ تو اس آدمی نے کہا کیوں نہیں, تمہارے توبہ کے درمیان اور گناہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے, تمہارا توبہ قبول ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے توبہ کو قبول کرے گا. لیکن دیکھو جس زمین پہ تم ہو, یہ زمین
गुनाहगारों से भरी पड़ी हुई है, तुम यहाँ से जाओ, फलां जगह चले जाओ, इशारा किया, फलां जगह चले जाओ, उस ज़मीन में जाओ, वहाँ के लोग अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से लौ लगाते हैं, अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं, उनके सरजमीन में जाओ, अल्लाह तबारक व तआला, और तुम वहाँ जा करके जैसे वो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं वैसे ही इबादत करना और दोबारा इस ज़मीन की तरफ न आना। चुनांचे वो आदमी खुशी खुशी ये इरादा कर लिया कि मुझे बख्शाइश हो जाएगी। वो उस ज़मीन की तरफ उस गांव की तरफ चलने के लिए तैयार हुआ और जाने लगा। अभी जा रहा था, रास्ते में खुश था कि हमारी बख्शाइश उस ज़मीन पर पहुंचने के बाद हो जाएगी, मैंने 100 खून किया है, अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ कर देगा। अभी रास्ते ही में थे, आधे ही रास्ते पर पहुंचे थे कि मौत का आ गया, मौत का वक्त हो गया। अब उस वक्त रहमत के फरिश्ते और अज़ाब वाले फरिश्ते दोनों आ गए। रहमत वाले फरिश्ते कह रहे थे कि मैं इसकी रूह को निकालूंगा, अज़ाब वाले फरिश्ते कह रहे थे कि मैं इसको लेके जाऊंगा। रहमत वाले फरिश्ते कह रहे थे कि इसने अच्छी नीयत रखी थी, इसने तौबे की नीयत की, ये उस ज़मीन की तरफ जा रहा था कि वहाँ जाऊंगा तो हमारी गुनाह की बख्शाइश हो जाएगी, चुनांचे नेक नियत थी, इरादा नेक था, इसीलिए इसकी रूह को हम निकालेंगे। अज़ाब के फरिश्ते कह रहे थे कि नहीं, इसने कभी अच्छाई किया ही नहीं है, जिंदगी भर गुनाह का काम करता रहा, सियाकारी में मुब्तला रहा, सियाकारी करता रहा, कोई अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए इसकी रूह को हम कब्ज करेंगे। दोनों झगड़ने लगे। जाहिर सी बात है, जिंदगी में कभी इसने अच्छा काम किया नहीं था, हमेशा गुनाह का काम करते आया था, और आज इरादा किया, नियत तौबा की और ज़मीन के वो तरफ जा रहा था, रास्ते में इसकी मौत हो गई, क्या होगा? रहमत के फरिश्ते कह रहे हैं कि हम ले जाएंगे इसकी रूह को, अज़ाब के फरिश्ते कह रहे हैं कि हम ले जाएंगे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को आदमी के शक्ल में भेजा और कहा कि देखो क्यों झगड़ रहे हो? कहा कि इसके रूह को हम ले जाएंगे, वो कह रहे हम ले जाएंगे। कहा कि झगड़ते क्यों हो? जमीन को नापो और नापो, जमीन को नापने के बाद अगर ये आदमी ज्यादा करीब जिस जमीन से रहा होगा, अगर जहां जा रहा था वहां से करीब हो गया हो, या जहां से निकला है उससे करीब हो, तो जहां जा रहा था उससे करीब है तो रहमत के फरिश्ते ले जाएंगे उसकी रूह को, और जहां से निकला है वो जमीन करीब है इससे अभी जहां लाश पड़ी हुई है तो उसको वो ले जाएंगे। चुनांचे जमीन नापी गई तो जिधर निकला था नियत करके तौबा करके जिस जमीन की तरफ, वो जमीन कम पाई गई, चुनांचे रहमत के फरिश्ते उसकी रूह को ले लिया। तो मेरे भाइयों, 99 खून किया, 100 खून कर दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माफ कर दिया, उसके गुनाहों को माफ कर दिया। ऐसे ही अगर हमारा गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम गुनाहों से लथपथ क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन नीयत अगर सही है, खालिस नीयत से हम तौबा कर रहे हैं और ये अज़्म है कि हम कभी दोबारा ये काम नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह और शर्मिंदगी भी पहले वाले काम पे हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके तौबा को कबूल करेगा। तो मेरे भाइयों, देखा आपने, 100 खून करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसे माफ़ कर दिया, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया, उन्हें जन्नत दिया। ऐसे ही अगर आदमी गुनाह का काम करता है लेकिन खालिस नियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करता है, अल्लाह से माफ़ी चाहता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, माफ़ी मांगता है अल्लाह ताला से, तो वह इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ़ करके इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। तो मेरे भाइयों, और जो भी काम दुनिया के अंदर गुनाह का काम होता है अल्लाह ताला ने उसकी सजा मुकर्रर कर रखी है। अगर कोई आदमी गुनाह का काम करता है तो गुनाह के बदले उसे सजा मिलना ही है, चाहे यहाँ मिले या आखिरत में मिले, जहाँ लेकिन मिलेगा जरूर। अगर कोई आदमी गुनाह का काम किया, किसी को पता नहीं चला, गुनाह का काम करने वाला ही जानता है कि मैंने गुनाह का काम किया है, तो भी उस गुनाह को
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اسے حاضر ہو کر کے حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اور اس دنیا کے اندر اگر کہیں اس گناہ کے عوض میں اس کو سزا دی جائے، انشاءاللہ یہ دنیا کے اندر اگر سزا مل جاتی ہے تو آخرت میں پھر اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ چنانچہ حدیث کے اندر ہے، عمران بن حسین الخدائی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان امرأة من جہینہ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلی من الزنا۔ حضرت عمران بن حسین خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت، حاملہ عورت آئی جس کے پیٹ میں بچہ تھا اور وہ زنا سے تھا، وہ آئی فقالت اور کہا یا رسول اللہ اصبت حدا فاقمہ علیہ، اے اللہ کے نبی میں نے حد کو پہنچ گیا، یعنی میرے اوپر حد لگنے والا ہو گیا ہے، حد لگ سکتا ہے، آپ حد قائم کیجیے۔ یعنی اے اللہ کے نبی اس پیٹ میں جو بچہ ہے یہ زنا سے ہے، میں نے غصہ کاری کیا ہے، غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں یہ بچہ ہے، اے اللہ کے نبی مجھ پر حد ہو گیا، آپ ہم پہ حد قائم کیجیے۔ دیکھیے اللہ وہ جانتی تھی کہ گناہ کا اگر کوئی زنا کر لیتا ہے تو زنا اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم ہے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور شر بدر کیا جاتا۔ لہٰذا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ زنا سے ہے، اللہ مجھ پر حد قائم کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں کو، اس کے ولی کو بلایا کہ دیکھو یہ اقرار کر رہی ہے کہ اس نے زنا کا کام کیا اور زنا کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ بلایا گیا، پوچھا دیکھو احسن الیہا فاذا وضعت فاتنی، کہا کہ لے جاؤ اسے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب یہ بچہ پیدا کر لے اس کے بعد میرے پاس آنا۔ ففعل، اس لوگوں نے ایسا کیا۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ جب بچہ جن لیتی ہے اس کے بعد اسے لاتے ہیں، فشدت علیہا ثیابہا، اچھی طریقے سے ان کے کپڑے کو ان کے جسم سے باندھ دیا گیا تاکہ جب سزا دی جائے تو ان کے کپڑے ان کی بے پردگی نہ ہونے پائے، چنانچہ اچھی طریقے سے باندھ دیا۔ فامر بہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فروجمت، پھر اسے رجم کر دی گئی، یعنی پتھر مار کے اس کو رجم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب رجم کر دیا، گناہ کا کام کیا تھا اور اس پر حد جاری ہو گیا، حد جاری ہونے کے بعد میں جب عورت مر جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنازے کی نماز پڑھی۔ فقال له عمر، ایسے موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو صلی علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ تو زناکار تھی، بدکار عورت تھی، آپ اس پر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، کہا کہ اے عمر اس عورت نے ایسی توبہ کیا ہے، اگر اس کے توبہ کو 70 آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، گناہ کا کام کیا تھا، لیکن گناہ کے کام کرنے کی وجہ سے اس نے حد لگوایا، حد ہونے کے بعد، حد جاری ہونے کے بعد جب وہ مر جاتی ہے، اللہ کے نبی اسی کے بارے میں برات کا اظہار کرتے ہیں کہ 70 آدمی اس کے توبہ کو اگر 70 آدمی کے درمیان تقسیم کر دی جائے تب بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں دیکھیے، وہ عورت اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتی ہے کہ اللہ کے نبی میں نے یہ کام کر لیا ہے، گناہ کا کام کر لیا ہے، ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم پر حد جاری کیجیے اور ہمیں پاک کر دیجیے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گناہ کو بخش دیا۔ اب دنیا میں سزا ملنے کے بعد
آخرت میں وہ پاک صاف رہے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ تو ہمیں اگر گناہ کا کام ہو جائے ہم سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے توبہ کریں۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضحک اللہ سبحانہ وتعالی الی رجلین یقتل احدہما الآخر یدخلان الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور دونوں جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کہا یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اور جہاد کرتے 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 لڑتے وہ شہید ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا آدمی جس نے قتل کیا تھا وہ آدمی توبہ کرتا ہے اور اسلام لے آتا ہے اور اسلام لانے کے بعد پھر وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ وہ بھی جس کو قتل کیا تھا وہ جنتی اور یہ بھی قتل کرنے والا بھی یہ بھی شہید ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ چونکہ جس وقت قتال کر رہا تھا یہ آدمی مسلمان نہیں تھا، لیکن بعد میں مسلمان ہوتا ہے اور عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، پھر شہید ہو جاتا ہے، تو دونوں کے دونوں جنتی ہیں۔ ایک پہلے شہید ہوا اور دوسرا جس نے شہید کیا تھا وہ بعد میں اسلام لاتا ہے اور پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جنت یا جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر دنیا کے اندر کوئی غلط کام ہم سے ہو جائے تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج ہم خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہیں، انسان کھانے پینے میں لگا ہوا ہے، دنیا داری میں، کمانے میں، بچے کو کھلانے پلانے میں یا اپنے ذریعہ معاش کو تلاش کرنے میں، اور گناہ کا کام کرتا رہتا ہے، گناہ اس پر لادتے جا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن وہ توبہ نہیں کر پاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے شروع میں حدیث بتائی تھی، کیا ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ میں 70 مرتبہ دن میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اور دوسرے حدیث کے اندر کہا کہ 100 مرتبہ میں دن میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اسی چیز کو آپ سامنے رکھیے اور آپ یہ سوچئے کہ آپ دن میں کتنے مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں، کتنے مرتبہ آپ توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں۔ آپ محاسبہ کیجیے میرے دوستو، کتنی ہی چھوٹی ہو نیکی اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمیں حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب اللہ کے تعالیٰ کے یہاں پیش کرنا ہے۔ میرے دوستو، تو اس دنیا کے اندر جب تک ہمیں زندگی ملی ہے اور ہم سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، فوراً ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے گناہوں کی توبہ کریں، بخشش کروائیں۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، جو ہم میں بیمار ہے انہیں شفا دے، اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سیدھے راستے پر لا۔ اے اللہ، ہم لوگ دن رات گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ صحیح اور سچی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق دے، ہم تمام مسلمانوں کو نیک اور سہلے بنا دے۔ اے اللہ پنج وقتہ نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو ہم سے پورے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو ہم لوگ میں موجود ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو ہمارا مسلمان بھائی کہیں پھنسا ہوا ہے، کہیں پریشان حال ہے، اس پریشانی سے اس کو تو نجات دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کو زندہ رکھ، اور جب تو اٹھا اے اللہ تو ہمارے زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری رکھ۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔